جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، فرمائیے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مفتی اعظم امریکہ بہت اچھے طریقے سے ہر سوال کا جو جواب دے رہے ہیں. تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے تو ماشاءاللہ جواب اس کا پہلے ہی مل جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے ابھی ایک بات چل رہی تھی اعتراض پہ کہ لوگ بہت آج کل اعتراض کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جو ہمیشہ کہا کہ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازمی پکڑو. تو ایک سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ایک تو آج کل کے دور میں حدیث کی بات ہوتی ہے لیکن وہ سنت کی بات نہیں کرتے. کہتے جی حدیث میں جو ہے وہ اس میں ہو تو حدیث یہ اور حدیث میں یہ اور حدیث میں یہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سنت پہ جو ہے وہ کہا کہ میری سنت کو لازمی پکڑو. ایک تو اس کا ارشاد فرما دیجیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہر جو ہے ولی کامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون کی شرط لگائی ہوئی ہے کہ جو اللہ کا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ڈرنے والے تو وہ ہیں جو بشارت ان کو ہے جو جن کے پاس الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی والے ہوں گے. اچھا جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جیسے آپ سے دو سوالوں کی تفصیل لے لیتے ہیں. جی جی پہلے تو حضرت سنت اور حدیث کا یہ فرق سمجھنا چاہ رہے ہیں. جی ماشاء دونوں سوال آپ کے بہت اچھے ہیں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، تو دونوں فرق یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے جو اعمال، آپ کی تقاریر ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث. یہ حدیث کہلاتی ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے ایک چیز بیان کر دی، یا آپ نے کر کے دکھا دی، یا سامنے آپ کی ہو رہی ہے اس ہوتے پر آپ نے سکوت اختیار فرما دیا، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. ایک حدیث قولی ہے جو زبان سے آپ نے کہہ دیا، ایک حدیث جو فعلی ہے جو آپ نے کر کے دکھا دیا، ایک حدیث تقریری ہے کہ آپ کے سامنے ہو رہی تھی، اس ہوتے کو آپ نے مقرر رکھا، یعنی اس کو ہونے دیا، اس پر سکوت اختیار کیا، وہ حدیث تقریری ہے. تو حدیث تو آپ کے اقوال، افعال اور آپ کی تقاریر کو کہتے ہیں، یہ حدیث. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوکہ فی الدین، کہ وہ طریقہ جو دین کے اندر جاری اور ساری رہنے والا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے. تو گویا کہ ہر سنت حدیث ہوتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ جو حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے، بخاری مسلم موجود، لیکن وہ منسوخ ہو گئی، اس پر وہ عمل جاری نہیں رہا. وہ طریقۃ المسلوکہ فی الدین، دین کے اندر وہ طریقہ اس کا جاری نہیں رہا بلکہ اس کو منسوخ کر دیا گیا. مثلا نماز کی حالت میں باتیں کرنا. اب نماز کی حالت میں سلام کلام کی شروع میں اجازت تھی، کوئی آتا تھا السلام علیکم، وہ نماز میں کہہ دیتا تھا وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی، خیریت ہے، اتنی چھوٹی موٹی بات کی اجازت. پھر نماز میں چلنے کی اجازت تھی کہ چل کے آدمی ادھر ادھر چلا جاتا تھا، نماز میں تھوڑا بہت چل لیتا تھا. تو یہ حدیثیں اس کی موجود ہیں لیکن یہ حدیثیں سنت نہیں بن سکی، یہ طریقہ رائج نہیں رہا بلکہ اس کو منسوخ کر دیا گیا. یہ وجہ کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کی حالت میں تھے. میں نے سلام کیا، السلام علیکم، سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. تو فرماتے کہ مجھے بڑا وسوسہ ہونے لگا کہ یار رسول اللہ ناراض ہو گئے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور پیچھے بیٹھ گئے اور پسینہ چھوٹ گیا، غمزدہ اور افسوس، پریشان، شرمندہ کہ یار کیا غلطی ہو گئی. ابن مسعود فرماتے مجھے اپنے سارے گزرے گناہ، خطائیں، لفظیں یاد آنے لگی کہ نبی کس بات پہ ناراض ہو گئے. ظاہر جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی پہ ایک ایک ادا پہ نگاہ ہوتی ہے. تو پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں جواب کیوں نہیں دیا، کیونکہ نماز کی حالت میں جواب دینے کا تو رواج تھا. اب آپ نے جب باقاعدہ سلام پھیر لیا، سلام پھیر کر اب آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ابن مسعود، اللہ تبارک و تعالی نے آج کے بعد نماز میں بات کرنے سے منع کر دیا. تو دیکھو حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں بنی کہ اب آپ باتیں کر لیں. لیکن سنت وہ طریقہ ہے مسلوکہ جو دین کے اندر جاری ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ حدیث کا لفظ استعمال فرماتے تو حدیثیں تو منسوخ بھی ہیں، حدیثیں صحیح اور ضعیف بھی ہیں. حدیثوں کی کتنی کیٹیگریز بن گئیں، کتنی کیٹیگری حدیثوں کی آپ خود آج سنتے ہیں، محدثین نے بنائی، اصول حدیث پورا جو مرتب ہو گیا، لیکن سنت کی کوئی قسمیں نہیں ہیں.
کبھی آپ نے سنا سنت صحیح، سنت ضعیف، سنت حسن، سنت قوی؟ سنت ایک ہی ہے، سنت ایک ہی چیز ہے کہ جاری ہے ساری طریقہ. لیکن حدیثوں کی قسمیں نظر آئیں گی، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ معلول ہے، یہ مستر ہے، یہ معلل ہے. تو کتنی حدیثوں کی قسمیں. اس لیے نبی نے حدیث کا استعمال نہیں فرمایا پتہ نہیں حدیث کس کیٹیگری میں جائے گی. آج سنت فرمایا، اور سنت کی ایک ہی قسم ہے، سنت ہی سنت. سنت ہے، نبی کا رائج طریقہ ہے جو امت میں جاری ساری رہا وہ طریقہ. اس لیے نبی نے سنت کا استعمال فرمایا کہ علیکم بسنتی، جو طریقہ میرا باقاعدہ جاری ہو گیا ہے دین کے راستے میں، بس اس کو اڈاپٹ کرنا. اب حدیثوں کے وصف سے میں نہ پڑھنا. یہ وجہ کہ آج چونکہ حدیثوں کے وصف سے میں لوگ چونکہ پڑھنے لگ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ آج دین کے اندر اکھاڑ پکاڑ شروع ہو گئی. اجی یہ آپ یہ کیا ہوا؟ یہ تو حدیث ضعیف ہے، اجی یہ تو یوں ہے، حدیث میں تو یوں آتا ہے، آپ یہ کر رہے ہیں. حالانکہ نبی تو سنت کا لفظ کہا تھا، اور سنت نبی کی جو ہے وہ جاری و ساری رہنے والا راستہ ہے، اس کو اختیار کیا. پھر خلفاء راشدین کا بھی آگے سنت کا استعمال فرمایا، وہ سنت الخلفاء الراشدین، وہاں بھی سنت کا استعمال فرمایا، وہاں بھی کوئی حدیث نہیں بیان فرمائی، حدیث نہیں کہا. کیونکہ اصول حدیث کے مطابق محدثین کے نزدیک صحابہ کے اقوال افعال کو بھی حدیث کہتے ہیں ایک اصطلاح کے مطابق. تو نبی نے وہاں بھی سنت کا لفظ استعمال فرمایا. مطلب ہے کہ وہ طریقہ جو ان کی زندگی کے اندر باقاعدہ رائج ہے اور جو قابل عمل راستہ ہے اسی کو تم نے اختیار کرنا ہے، وہاں بھی سنت کا. تو اس لیے قابل عمل جو راستہ ہوتا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اور باقی جو حدیثیں حدیثوں کے اندر دونوں طرح کی ہیں، اس میں قابل عمل بھی ہے اور ناقابل عمل بھی ہیں، لہذا وہاں پر کیٹگرائز کر دیا گیا ہے. اسے نبی نے حدیث کا استعمال نہیں کیا. ایک عام آدمی اس میں دھوکہ کھائے گا، لیکن سنت کا استعمال فرمایا. اس کی کوئی کیٹیگری نہیں کہ یہ سنت ضعیف اور سنت صحیح ہے، سنت ہے، لہذا انسان اس کو پا کے منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اسے سنت کا استعمال فرمایا. اور باقی جو دوسرا سوال کیا اس کا مطلب ہے کہ ہاں اولیاء اللہ کہتی ہی اسی کو ہیں. وہ اولیاء اللہ کی گویا کہ ڈیٹیل اللہ نے بیان کر دی کہ وہ ہیں جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں. ایمان اور تقوی ہی بنیاد ہے اولیاء اللہ کی. تو اولیاء اللہ کی مراتب اور ولایت کی بنیاد ایمان اور تقوی ہے. لہٰذا کوئی ولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ولی جو ایمان اور تقوی کے بغیر ہو. لہٰذا اس لیے بعد میں حقیقت واضح کر دی کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے اور تقوی والے ہیں. اور تقوی ایک ایسا کمال ہے کہ جس کے اندر سارے روحانی کمالات بند ہو جاتے ہیں، سارے روحانی کمالات یہ اس کی حد کے اندر فنا ہو جاتے ہیں. یہ تقوی وہ مقام ہے. اور یہ قرآن نے یہ کہا ان للمتقین مفازا، اور تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں. لہذا اولیاء اللہ کہتی انہیں کو ہیں جو ایمان اور تقوی کی منزلیں عبور کرتے ہیں، اور اللہ ان کو اپنا ولی بنا کر قرب خاص عطا فرما دیتے ہیں. اچھا.